خزانے پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے ماشاءاللہ۔ زیادہ لوگ اس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ وہ یہی ہیں اور عزم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 313 کو قبول فرمائے، 313 کی برکت سے پورے ہندوستان کو اللہ قبول فرمائے۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، یہی آخری پیغام تک پہنچنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کرسی سر پر لوگ لے کر کے سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ چوکی کو سر پر نہ لے، ابھی تو کرسی ہی سر پر آیا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے اور یہ اتنی بڑی فریاد ہے کہ آپ سنیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، پیر کے نیچے سے زمین آپ کے نکل جائے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے، 3 چیزوں میں آگے ہے۔ آگے کس میں ہے؟ جس میں پیچھے ہونا چاہیے، اور پیچھے کس میں؟ جس میں آگے ہونا چاہیے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے، تعلیم میں پیچھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ دوسری چیز کس میں پیچھے؟ تجارت۔ 100 میں صرف 5 جوان ہمارے تجارت کرتے ہیں، 95 گول 100 میں صرف 5 جوان ہماری تجارت کرتے ہیں۔ نوکری میں ہمارے جوان پیچھے۔ آئی ایس کی نوکری 2%، 100 میں 2 جوان۔ آئی ایس کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کر رہے ہیں، 98 گول۔ 3 چیزوں میں پیچھے جس میں آگے ہونا چاہیے، اور 3 چیزوں میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے۔ موبائل چلانے میں سب سے آگے۔ نبی کے وطن میں ریاض سیزن چلا، ڈانس چلا، ڈانس کا پروگرام ہوا۔ سلمان نام کا آدمی ڈانس کرنے والا، محمد بن سلمان ڈانس دیکھنے والا۔ محمد یونس نام کا آدمی اپنی بیٹی کی آبرو لوٹنے والا۔ گندی فلم دیکھ کر کے اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے دماغ پر شیطان سوار ہوا، اس نے اپنی بیٹی ہی کی آبرو پر ہاتھ ڈالا۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ فلم دیکھنے میں آگے۔ اور دوسری چیز ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ 20% اسکول میں بچے ماں کا نام لکھاتے، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا اگر زندہ باپ ہے تو زندہ لکھاؤ، مردہ ہے تو مردہ لکھاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تو بدقسمت ہوں، مجھ کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا۔ ماں باپ نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، الزام بچے کے سر آیا۔ 20% بچے اسکول میں ماں کا نام لکھا ہے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ آخری چیز جس میں ہمارا جوان آگے، شراب میں آگے۔ محرم کے ماتم میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا ہے، جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا ہے، دنیا میں کوئی جوان اتنا دارو نہیں پیتا۔ ہر جوان کا ریکارڈ ہمارے جوان کو ہے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جائیے اور جہاں جہاں جگہ ملے، یہ بارش جو ہے فوارہ ہے، یہ رحمت ہے۔ جب آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تب موسلادھار بارش ہوگی۔ آپ کا جلسہ 2-4 منٹ میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آخری مثال، میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کنکر لے کر کے اور بالٹی لے کر کے عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، تاڑی لے کر اور مردوں کا ہجوم ہے، اس کو پلا رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، تاڑی پینے والے، دارو پینے والے، ایمان کا نقصان تو بعد میں ہے، جان کا نقصان پہلے دکھانے میں جا رہا۔ گوشت کی 1 بوٹی پانی کی بوتل میں ڈالی ہے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ گوشت کی 1 بوٹی شراب کی بوتل میں ڈالی ہے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ 3 دن کے بعد آپ دیکھیے، 3 دن کے بعد آپ دیکھیے جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی ڈالی ہے اس کا رنگ نہیں بدلے گا، آگے آگے بڑھے۔ اور بارش کے وقت میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماشاءاللہ سونے کا وقت آپ جاگیں، یہ عبادت میں لکھا جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ ہماری دعا اللہ قبول فرمائے اور اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کرے۔ آخری مثال کی، اس کو دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گا۔ بارش بھی ہو ہی رہی ہے
انشاءاللہ آپ کا کپڑا نہیں بھیگے گا، بارش کی برکت آپ کو ملے گی اور جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پانی کی بوتل میں 3 دن پہلے آپ نے بوٹی ڈالی، اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو ڈالا آپ نے، اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے چربی کی طرح اس کا رنگ بدل جائے گا۔ میں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے شراب سے خود بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ دعا کے لیے آپ اس طرح سمٹ گئے ہیں جیسے مرغی اپنے بچے کو اپنے پر میں سمیٹ لیتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنی رحمت میں ہم سب کو اسی طرح سے جگہ عطا فرمائے۔ بس 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، 3 کام چھوڑ دیجئے، 3 کام پر کھڑے ہو جائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، آپ کہیں دم کرانے کی ضرورت نہیں۔ 3 کام کو چھوڑیے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے۔ مصیبت پکڑتی ہے گناہ کی، گناہ نہیں چھوڑیں گے مصیبت نہیں چھوڑتی۔ حرام کمانے کی وجہ سے مصیبت پکڑتی ہے، حرام نہیں چھوڑیں گے مصیبت نہیں چھوڑیں گے۔ غلط ماحول میں رہیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین ہے شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، ٹھیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کتاب میں تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، فلسطین کے حق میں آزادی کے فیصلے فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو بھرپور کامیابی عطا فرما، گردن کٹانے والے کی شہادت کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، محرم کا مہینہ ہے، محرم کی برکت سے ہم سب کو محروم نہ فرما، محرم کی خرافات سے ہماری نسلوں کی آئندہ بھی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ امام حسین کے نقش قدم پر ہمارے جوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین کا صبر ہمیں عطا فرما، امام حسین کا روزہ عطا فرما، امام حسین کی حق پرستی ہمیں عطا فرما، امام حسین کے اعمال صالحہ سے ہم سب کو مالا مال فرما، اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بوڑھوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، کلمہ ایمان سے ان کو محروم نہ فرما، عورتوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کے ایمان کی آبرو کی قدم قدم پر حفاظت فرما، جوانوں نے اٹھایا ہے، دین دنیا چمنی ترقی سے مالا مال فرما۔ اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما۔ بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، مالک ان کے مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما۔ جو نئے پرانے مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما،
دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، ملک و مال کی حفاظت فرما۔ مالک سارے دروازے بند ہیں، صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ بھی بند ہو گیا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مالک اپنے رحمت کے دروازے کو ہم سب کے اوپر مفتوح فرما، اپنی برکت کے دروازے کو ہم سب پر مفتوح فرما، گناہوں کے سمندر سے نکال کر ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔